حضور پیر مہر علی شاہ صاحب ہر سال حج کرتے، ہر سال حج کرتے. تو کسی نے پہچانیا اور آپ دا تعارف کروایا کہ وہ شاہ صاحب ہیں جڑے انڈیا چو آندے تے ہر سال انہوں کعبے نال بڑا پیار ہے، کعبے نال بڑی محبت ہے. فرمایا ٹھیک ہے مینوں کعبے نال پیار ہے، لیکن میرا ہر سال حج تے آنا دا مقصد ہو رہے، مقصد ہو رہے، مطمع نظر ہو رہے، نقطہ نظر ہو رہے. فرمایا حضور کیا کعبے نال پیار نہیں؟ کیا حجر اسود نال پیار نہیں؟ کیا مقام ابراہیم نال پیار نہیں؟ کیا آب زمزم نال؟ فرمایا ہے، لیکن میرا مقصد کیے کہ وایا کعبہ میں مدینہ جانا چاہنا وا، حضور دی حاضری بھرنا چاہنا وا. کوئی پانی بھر آئیاں، کوئی پانی، پیر میرے شاہ صاحب کی فرماندے کوئی پانی بھر آئیاں، حج دا بہانہ ہے ویکھن مدنی دا گھر آئیاں، حج دا بہانہ ہے. تو عاشق لوگ بہانوں سا بائے وایا حج مدینہ. اور حضرت عبد الرحمن جامی یہ عراق سے چلے ہیں، بغداد سے چلے ہیں، حج کے قافلے کے ساتھ ہیں. حج ہو گیا، مدینہ نہیں جا رہے، پھر بغداد کی طرف رخ کر لیا. لوگوں نے بڑا سمجھایا، جامی کیا بن گیا؟ تجھے پتہ نہیں حضور کی شفاعت مدینے میں ہے، اور اس بندے پہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے جو حج کے بعد حضور کا روضہ جہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب مقبول حج کا ہے. تو جامی کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ مجھے سارا پتہ ہے، میں نے یہ حدیثیں پڑھائی ہوئی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب میں حج کے لیے نکلا تھا نا تو میں نے نیت نہیں کی تھی حضور کے روضے کی. میں نے حضور کے روضے کی، حضور کے آستانے کی نیت نہیں کی تھی. آج اگر بغیر نیت آقا کے روضے پہ پہنچ گیا، آقا نے پوچھ لیا جامی آیا ہے بڑے دیو تو آگے ہے، اب جاؤں گا گھر، پہلے کروں گا نیت، پھر حضور کے روضہ اقدس کی حاضری. یہ ہے عظمت، یہ ہے مقام. لوگ کہتے ہیں کہ جناب حج ہو گیا، مدینے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سفر کرو تو صرف مکہ دا کرو، اور کوئی سفر ہی نہیں. تو عاشقوں کا حج کیا ہے؟ مدینے میں. حج کی قبولیت کیا ہے؟ مدینے میں. ادھر ثواب دیکھیں، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. مکہ جنہوں 5 نمازاں با جماعت نصیب ہو گئی ہیں، 1 نماز جماعت دا ثواب 27 گنا، 1,35,00,000 نمازاں دا ثواب بن جاندہ. 5 نمازاں صرف پڑھے، اوتھے 1,00,000. ادھر آؤ، ادھر 50,000، ادھر ادو اد فرق پہ گیا. او لاکھ ہے، اے 50 ہے. لیکن اگر وزن ویکھیا جائے گا، اگر تولو گے وزن روپیہ ڈھیر ہے، ڈالر تھوڑا ہے. روپیہ ہوں تو 100 پتہ نہیں 80 تے کراس کیتی کھلوتا ہے، 200 ہاں 7 تے پہنچ گیا، پٹرول 237 تے پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. سونا وزنی ہے، روپے ہلکے، اے نا کمیت وزن. تعداد ڈھیر ہے لاکھ دی، کمیت وزن ادھر ڈھیر ہے. وزن چونکہ اتھے اگر 1 گناہ کر سیں 1,00,000 گناہ شمار ہو سی. کعبے 1 گناہ کرے گا 1,00,000 گناہ شمار ہوئے گا. ادھر 1 گناہ 1 کی شمار ہو سی. فائدہ ہے کہ نہیں؟ 50,000 دا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا من حج البیت ثم قصدنی، اور من حج الی المکہ، اور جس نے مکے کا حج کیا اور پھر میری مسجد میں 2 نفل پڑھے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مکے کا حج کیا جذب القلوب اور میری مسجد میں 2 نفل پڑھے. فرمایا اللہ کریم مقبول حج کا ثواب، 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. 2 مقبول حج ادھر سال میں 1 دفعہ ہے،
پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں، صحیح نا؟ عبداللہ ابن مبارک گئے اور سوئے تو دو فرشتے خواب میں، ہاں جی، ایک پوچھا دوسرے کو کتنے آج کیتا ہے، انہیں کہا 6 لاکھ۔ کتنے لوگ آئے ہیں؟ 6 لاکھ۔ قبول کتنے آنا؟ ایک دا ہی نہیں، کچھ دا جا کے ہی قبول نہیں ہوندہ، کچھ دا گھر بیٹھیا قبول ہو جاندے۔ 6 لاکھ تذکرۃ الاولیاء، قبول ایک دا ہی نہیں۔ یہ لوگ جڑے اتنے دوروں، فرمایا ایک بیٹھا ہے دمشق وچ بیٹھا ہے، ذات دا موچی ہے، علی بن موافق دا نام ہے، بیٹھا گھر ہے ایک، سفر نہیں سکیتا، آیا نہیں، قافلے چ نہیں شامل ہویا، سواری تے شامل نہیں ہویا، بیٹھا گھر ہے، گھر بیٹھے او دا قبول ہویا، رب نے او دے صدقے 6 لاکھ دا بھی قبول کر چھڑے۔ کچھ جاتے ہیں ان کا قبول نہیں ہوتا، کچھ گھر بیٹھے ہیں وہ اپنا بھی ان کا قبول ہوتا ہے، دوسروں کا قبول بھی کرواتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا مجھے شوق ہویا میں وہ زیارت کرا، میں انہوں ویکھاں تو صحیح، میں وہ کول عمل تو پوچھاں، میں وہ عبادت دا مشاہدہ تو کراں کہ آپ کتنا ایک نیک ہے، کتنا عبادت گزارے، بیٹھا گھر چے تو 6 لاکھ دا قبول کروائی بیٹھا ہے۔ فرمایا میں نے سفر کیا، میں دمشق پہنچا، علی بن موافق کا پوچھا، اسے دیکھا، ذات کا موچی تھا، جوتے گانٹھنا اس کا کام تھا، دکان پہ بیٹھا تھا، میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے سارا دن مشاہدہ کیا، اس میں کوئی ایسی کام نہ دیکھا، کوئی ایسی عبادت نہ دیکھی۔ تو جب شام ہونے لگی وہ پوچھتا آپ کون؟ میں نے اپنا تعارف کروایا، عبداللہ ابن مبارک۔ تو وہ غیبانہ تعارف اللہ والوں کا ہوتا ہے، وہ مجھے جان گیا، پہچان گیا، محبت سے بولا، کہا آپ میرے مہمان بنے، آپ کیوں تشریف لائے، آپ سارا دن میرے ساتھ کیوں بیٹھے رہے؟ آپ نے فرمایا یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تو نے عمل کیا ہے، کیونکہ بظاہر تو اتنی نمازیں بھی نہیں ہیں، بظاہر روزہ بھی نہیں ہے، بظاہر کوئی تلاوت بھی، صرف فرضی نماز معمول کے مطابق تو پڑھ ہے، تو نے عمل کیا ہے؟ کہتا ہے آپ اللہ والے ہو، آپ میرا عمل کیوں پوچھ رہے؟ فرمایا میں حج سے آ رہا ہوں، مکہ سے سیدھا دمشق آ رہا ہوں، تجھے رب نے یہ مقام دیا ہے کہ بیٹھا تو گھر ہے، گھر بیٹھے تیرا بھی قبول کر لیا، رب نے میرا بھی قبول کر لیا، تیرے صدقے میرا بھی قبول ہو گیا۔ تو رونے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کانپنے لگ گیا، دل کی تار رب سے ملی، معرفت الہیہ حاصل ہوئی۔ پوچھا رو نہ، مجھے بتا عمل کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں۔ 30 سال ہو گئے، جوتے گانٹتے گانٹتے، پیسے جوڑتے جوڑتے، ایک ایک روپیہ جوڑا، 30,000 اکٹھے کیے یا 3,000 اکٹھے کیے اس وقت کے مطابق۔ جب پیسے اکٹھے ہو گئے، خرچہ بن گیا، زاد راہ بن گیا، میں نے تیاری کی، صرف 1 رات رہتی تھی گھر چھوڑنے کی، قافلے کے ساتھ جانے کی۔ رات کو جب شام ہوئی تو پڑوسیوں کے گھر سے مجھے خوشبو آئی، میری بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، تو بھونی جس طرح کی کوئی چیز گوشت پک رہا ہو تو اس کی سمیل آتی ہے، اس کی خوشبو آتی ہے۔ ہمارے گھر میں جب ہوائی وہ خوشبو لائی تو بیوی نے کہا کہ جاؤ پڑوسی سے کچھ سالن ہی لے آؤ، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے گوشت پکایا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے۔ بیوی کے کہنے پہ میں نے دکل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ گھر والے باہر نکلے تو میں نے کہا بھائی مجھے سالن کی ضرورت ہے، تو وہ رونے لگ گیا، گھر والا رونے لگ گیا، کہنے لگا یہ سالن ہم پہ۔ فرمایا میں نے پوچھا پکایا کیا ہے؟ کہتا ہے گوشت پکایا ہے۔ میں نے کہا مجھے سالن چاہیے، میری بیوی چاہتی ہے۔ تو جب سالن میں نے مانگا تو رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی رو نہ، اگر سالن کم ہے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ کہتا ہے نہیں نہیں،
دینے کے لیے نہیں رو رہا، میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں، میں اپنی اسرت پہ رو رہا ہوں، میں اپنی فقیری پہ رو رہا ہوں کہ آج اتنے عرصے بعد میرا پڑوسی میرے پاس مانگنے آیا تو یہ سالن وہ ہے جو مجھ پہ حلال ہے تجھ پہ حرام ہے، مجھ پہ حلال ہے تجھ پہ رونا اس بات کا ہے کہ میں اپنے مقدر پہ کیوں نہ روؤں، مجھ پہ حلال۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تیرے تے حلال ہے میرے تے حرام کیوں ہیں؟ کہنے لگا 3 دن دی فاقہ کشی تو بعد ایک جانور مریا ہویا مردار دا میں گوشت کٹیا ہے، کسی کو منگنا گوارا نہیں کیتا، او حرام گوشت سے گھر بکایا ہے، چونکہ جدوں موت قریب ہوئے اس ویلے حرام کھانا بھی جائز ہو جاندہ ہے، اس واسطے ساڑھے تے جائز ہے تیرے تے حرام ہے۔ جب اس نے بات کی نا اب رونے کی میری باری تھی، اب رونے کی میری باری تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واہ رے علی بن موافق 30 سال گزر گئے، پیسے جوڑتا رہا، تیرے پڑوسی کا یہ حال ہے، تجھے اپنے پڑوسی کا پتہ بھی نہ چلا کہ تیرے پڑوسی کا یہ حال ہے۔ جی میں آج تینوں مینوں اپنے پڑوسی دا کوئی پتہ نہیں، تینوں مینوں اپنے ہمسائے دا کوئی پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کا حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ کہاں جی اگر وراثت حصہ ہوندا تو اپنے پتراں نوں نہیں پورا دیندا پیا، دھی بہن دا حق مریندا پیا تے گواہی نوں دیویں؟ گواہی نوں فرمایا کہ پڑوسی کہ جب کوئی چیز لے جاؤ نا تو زیادہ لے جاؤ یا چھپا کے لے جاؤ کہیں پڑوسی کے بچے کی نظر نہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ شوربہ ڈھیر کر لیا کرو، کنی اچ پانی ڈھیر پا لیا کرو، ہو سکتا ہے تواڈے پڑوسی نو سالن دی لوڑ ہوئے، ہو سکتا ہے تواڈے پڑوسی نو۔ فرمایا پڑوسی کی مدد کر، پڑوسی کی حاجت روائی کر، پڑوسی مر جائے تو اس کے کفن و دفن کا اہتمام کر، اس کے جنازے میں شامل ہو، پڑوسی کے دکھ درد میں شامل ہو۔ تو کہتا ہے میرے رونے کی باری، روتا روتا میں نے اس سے کہا کہ بھائی ابھی یہ سالن کھانا نہیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ گھر بیوی سے بات کی، سمانی بھی کو تیری میری سمانی تے نہ ہی نا، جد کو صاحب بری ہزار آری پوچھ دینا آدن دفعہ کر اساں رات دا سالن ساڑا مسیں نہ دے، اساں مسیں اپنا 6 مہینے دے دانے تے تو دے دے کے ختم کیتی جانا ہے۔ سان تو جوتیاں مریں دیاں نا۔ بیوی بھی اچھی تھی، اس نے کہا کہ ہمارے پڑوسی کا یہ حال ہے تو اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت۔ کہتا ہے میں نے تھوڑا دن، اس نے کہا نہیں 3 سال دی کمائی دے نا، حج ہون دی راسی۔ بیوی نے کیا کہا زندگی ہے تو حج ہو جائے گا لیکن پڑوسی کی خدمت کر۔ کہتے ہیں ساری پوٹلی اٹھائی، پڑوسی کی نظر کر دی اور خود روتے روتے رب سے معافی مانگ لی، مولا اتنی زندگی عطا کر، میں پھر محنت کروں گا تیرے گھر جا کے دیکھوں گا۔ اے پڑوسی دی خدمت دا صلہ کی ملیا؟ بیٹھا گھر رہے، بیٹھا گھر رہے، اپنی بھی قبول کرائی بیٹھا ہے تے نال 6 لاکھ دا بھی بیڑا پار کروائی۔